بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے امتی کو جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوا دیکھا، قریب تھا کہ وہ اس جہنم میں گر جاتا، لیکن اپنی عبادات پر بے اطمینانی کی جو کیفیت ہے اس کے کام آ گئے اور وہ جہنم میں گرنے سے بچ گئے۔ اللہ کا خوف دو قسم کا ہے۔ ایک اللہ کا خوف ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی، اس کے احکامات کی تعمیل نہ کی تو اللہ کا عذاب اور اس کی پکڑ ہم پر آئے گی، یہ اللہ کا خوف ایک قسم۔ اللہ کا خوف ایک یہ ہے کہ انسان عمل بھی کرے لیکن اپنے عمل کو کافی نہ سمجھے، اپنے عمل کو اللہ کے شایان شان نہ سمجھے۔ یہ والی جو خوبی ہے، اس کو قرآن کریم نے وجل کہا، اور یہی خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی اسی خوبی نے اسے جہنم کے کنارے سے واپس کھینچ لیا اور وہ جہنم کے اندر گرنے سے بچ گیا۔ یعنی اللہ کے سامنے جو بھی عبادت کی جائے اور اسے اللہ کے شایان شان نہ سمجھے۔ اس لیے قرآن نے مومنین کی جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے سورہ انفال میں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ مومن کون ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل بے اطمینان ہو جاتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ بہت ناکافی ہے، جیسے اللہ کی ذات ہے اس کے شایان شان ہم عمل نہیں کر رہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی اپنے سے بڑے آدمی کے پاس کوئی تحفہ لے کر جائے اور ہدیہ لے کر جائے تو آدمی اسے ہدیہ دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ آدمی ہدیہ دیتے ہوئے تھوڑا شرمندہ ہوتا ہے، تھوڑا یہ کہتا ہے، اسے ہدیہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ حقیر سا ہدیہ، یہ چھوٹا سا ہدیہ آپ کے لیے لایا ہوں، یہ قبول کر لیجئے۔ تو انسان کے اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونے والے اعمال ہیں ان کی حیثیت اس سے کہیں گنا چھوٹی ہے۔ انسان کے اعمال کی حیثیت اس سے کئی گنا چھوٹی ہے، اسی لیے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنے عمل کے بارے میں بے اطمینان رہتا ہے کہ پتہ نہیں عمل صحیح ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، پتہ نہیں عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے یا نہیں قبول۔ یہ نہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لی اور اللہ پر احسان جتلانا شروع کر دیا کہ میں نے تو ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو تہجد پڑھتا ہوں، میں تو بڑے حج کیے ہوئے ہیں، اللہ پہ احسان جتلانا شروع کر دیا۔ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، تم نہ اللہ پہ احسان جتلاؤ کہ ہم نے یہ نیکی کر لی، یہ نیکی کر لی۔ فرمایا اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نیکی کی ہدایت دی ہے۔ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں نیکی کی ہدایت دی ہے، اور یقیناً احسان تو اللہ کا ہے کہ اس نے 50 کو 5 میں بدل دیا اور پھر اجر بھی اس نے ہمیں 50 کا دیا۔ تو پھر یہ 5 بھی میں اور آپ جیسے پڑھتے ہیں تو پھر ہم اگر مطمئن ہوں کہ ہم بڑے اچھے نمازی ہیں، ہمارا عمل اللہ کے ہاں بڑا قبول ہے، تو یہ ایمان کی مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ کرتا بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا یا نہیں قبول ہے۔ جو کرتا ہی نہیں ہے وہ تو دوسرے قسم کا وہ تو مجرم ہے، اس پر تو وہ تو ڈرے اللہ سے اس بات سے کہ کہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب نہ آ جائے، لیکن جو کرتا ہے وہ اس لیے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو یہ میرا عمل پسند آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نمازیں، اتنی لمبی لمبی تہجد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے مجھے دیا ہی اتنا ہے تو مجھے اس کا شکر کرنا تو بنتا ہی ہے، اس کا شکر کرنا تو بنتا ہی ہے، اس لیے یہ لمبی لمبی میں نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کو میں اپنی ان نعمتوں کا جو اللہ نے مجھ پر کی ہیں، اپنی ان نوازشات کا جو اللہ کی مجھ پر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کسی نہ کسی طرح شکر ادا کروں۔ اور یقیناً انسان کا تو کوئی بھی عمل ایسا نہیں جو انسان کی ایک بھی نیکی کا اللہ کی طرف سے ہونے والے ایک بھی شکر کا بدلہ عطا کر سکے۔ روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے پیش ہوا، 600 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ رب العزت نے اسے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے اپنی رحمت سے تمہیں بخش دیا۔ کیا بات دل میں آ گئی؟ دل میں یہ بات آئی، میں نے تو 600 سال اللہ کی عبادت کی ہے، میں تو اپنے عمل کی وجہ سے جا رہا ہوں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے تو نہیں جا رہا۔ ذہن میں یہ بات آئی، اللہ رب العزت نے بلایا اور فرمایا کہ میں کسی بھی آدمی پر ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ میزان اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور اس کی 600 سال کی عبادت ایک پلڑے میں رکھ دی جائے۔ جب اس کی ایک آنکھ ایک پلڑے میں رکھ دی گئی، 600 سال کی بے ریا عبادت ایک پلڑے میں آئی، تو بے ریا عبادت والا پلڑا ہوا میں جھول گیا، ہوا میں وہ اڑنے لگا، یعنی آنکھ کی نعمت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رہی۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اس آدمی کو اٹھاؤ اور جہنم میں ڈالو۔ اب جب جہنم کی طرف جانے لگا، پھر دل میں یہ خیال آیا، واقعی یا اللہ میں اپنے عمل سے نہیں جا رہا، میں تو تیری رحمت سے جا رہا ہوں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس بندے کو دوبارہ میرے سامنے کھڑا کرو۔ جب اس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا، کیا میرے بندے مجھے بتا کہ جب تیرا وجود ہی نہیں تھا، تیرا وجود ہی نہیں تھا، تجھے وجود بخش کے میں نے تجھ پر احسان نہیں کیا؟ تو بتا جہاں تو عبادت کرتا تھا وہاں پر ایک میٹھے پانی کا چشمہ وہ میری رحمت کی وجہ سے تھا یا تیرے عمل کی وجہ سے تھا؟ وہاں پر انار کا درخت وہ میری رحمت کی وجہ سے تھا یا تیرے عمل کی وجہ سے تھا؟ تو فرمایا کہ تیری تو 600 سال کی جو عبادت ہے، یہ تو تیری ایک آنکھ کی جو نعمت تھی اس کا کچھ نہ کر سکی، تو اب بتاؤ کہ تمہیں جو بخش دیا گیا ہے، تمہیں جو جنت عطا کی جا رہی ہے، یہ تمہارے عمل سے کی جا رہی ہے یا تمہاری رحمت سے کی جا رہی ہے؟ اس نے کہا باری تعالیٰ تیری رحمت سے کی جا رہی ہے، تیری رحمت۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی، یعنی آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ آپ تو بڑے اعمال کرتے ہیں اور بڑی لمبی لمبی آپ کی نمازیں ہیں، ہر وقت دل اللہ کے خیال میں کھویا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں، لیکن اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز وہ انسان کا عمل ہے۔ اس لیے ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، جب تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کچھ کرتے ہی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تمہاری ذمہ داری ہے تم عمل کرو، تم نیکی کی طرف چلو گے تو اللہ نیکی کے راستے کھولے گا، تم برائی کی طرف چلو گے تو اللہ وہاں رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے تم عمل کرتے رہو یہاں تک کہ تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ تو عمل بھی مومن کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں بے اطمینانی بھی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے اس عمل میں کہاں کوتاہی رہ گئی۔ اس لیے ہر عمل کے بعد استغفار کیا جاتا ہے، ہر عمل کے بعد استغفار کیا جاتا ہے۔ یہ استغفار کیوں کیا جاتا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، حج کے اندر بھی قرآن کریم نے کہا کہ جب تم اپنے حج کے مناسک ادا کر لو،
حج پورا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، وہاں بھی فرمایا اللہ سے استغفار کرو۔ اب حج کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، فریضہ ادا کیا ہے،